والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہ، کہ میں اپنی ذات پر محبت اور پیار کے ساتھ درود پڑھنے والے کا درود سنتا بھی ہوں اور میں اس بندے کو پہچانتا بھی ہوں. اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ذات پر درود پڑھنے والے بندے کا نام بھی جانتا ہوں اور اپنی ذات پر درود پڑھنے والے انسان کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں. ایک روایت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی میرا امتی، میرا غلام میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، میری بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہم اس کے درود کو سنتے بھی ہیں، اس کا سلام سنتے بھی ہیں، پھر سلام سن کر اپنے غلام کے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیا کرتے ہیں. تو کس کس کی خواہش ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں اس کا نام بھی جائے، اس کے باپ کا نام بھی جائے، سلام بھی جائے، تو سلام کا جواب بھی. پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. چلیں برکت کے لیے اور بات سمجھ فرمائیں. سلام کا مطلب ہے آپ کا بھلا ہو، آپ کی خیر ہو، آپ سلامت رہیں. السلام علیکم کا مطلب کیا ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ کا بھلا ہو، آپ کی خیر ہو. ذرا غور تو کیجیے یارو، جس بندے کو اللہ کے رسول سلامتی کی دعا عطا فرما دے، پھر بیماریاں کہاں جائیں گی، دکھ کہاں جائیں گے، تکلیفیں کہاں جائیں گے. پھر پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. نعت کے دو اشعار مل کے پڑھنے ہیں، سب نے پڑھنے ہیں، یہ ہمارا اپنا عقیدہ اور ایمان ہے. تو سب کا ذوق بن جائے گا تو پھر میں آگے کچھ باتیں 2 منٹ کر دیتا ہوں. شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. اس کا عقیدہ ہے، ایمان ہے اور واقعی مانتا ہے. دیکھیں پڑھیے شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا. صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا
نہیں بولنا تو کہاں پہ ہو گیا مدینے کی گلی پوچھو مینارا یا مدینے کی گلی پوچھو مینارا سب نے کہنا ہے بس اتنی سی تمنا ہے کبھی ہم بھی لگائیں گے بس اتنی سی تمنا ہے کبھی ہم بھی لگائیں گے مدینے کے گلی پوچھو مینارا یا رسول اللہ مدینے کے گلی پوچھو مینارا یا رسول اللہ غریبوں کی محبت کا ادا حق نہیں سکتا اگر میں جان بھی کر دوں نثارا یا رسول اللہ اگر میں جان بھی کر دوں نثارا تنویر شروع کرتے ہیں جنگ یمامہ ایک تاریخ اسلام کا بڑا اہم واقعہ ہے مسیلمہ کذاب نے دعوی نبوت کر دیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی واقعہ ہو گیا آپ کا انتقال ظاہری ہو گیا آپ کے وصال پاک کے بعد مسیلمہ کذاب کا زور بڑھ گیا تو صحابہ اکرام نے اس کا کلا کما کرنے کے لیے خاتمہ کرنے کے لیے لشکر روانہ فرمایا اور اس لشکر میں اصحاب رسول تشریف فرما تھے اس کا حصہ تھے اب مسیلمہ کذاب پہ معاہد تھا وہ توحید کا قائل تھا رب کو مانتا تھا لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ میں بھی پیغمبر ہوں نعوذ باللہ من ذالک میں رسول ہوں میں پیغمبر ہوں تو کئی دن تک مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوتی رہی قتال ہوتا رہا لیکن میدان ہاتھ نہیں آ رہا جنگ فتح نہیں ہو رہی فیصلہ نہیں ہو رہا تو ایک شام جنگ کے خاتمے کے بعد اصحاب رسول تشریف فرما ہوئے بیٹھے مشورہ کیا گیا بات طے ہوئی تو بات یہ سامنے آئی کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھی بھی اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ مارتے ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کا نعرہ بھی کیا تھا اللہ اکبر تو فرق نہیں ہوتا بات سمجھ میں نہیں آتی اپنے کون ہیں اور بیگانے کون ہیں بات پہ غور کر رہا ہے آپ نے آج تو فرق نہیں ہوتا کہ مسلمہ کذاب کے ماننے والے کون ہیں اور غلامان مصطفیٰ کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہیں آتی فرق نہیں ہوتا تو فرق کس طرح کریں پھر کتاب میں ثانی ہو جائے گی تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کہا صبح اس کے بارے میں کوئی بات کریں گے کوئی فیصلہ کریں گے کوئی انداز بنائیں گے آپ نے فرمایا اس سے پہلے تم میدان جنگ میں جاتے ہو تلوار اٹھاتے ہو تلوار چلاتے ہو تو کیا کہتے ہو اللہ اکبر کیا کہتے ہو اللہ اکبر کل تم نے یہ نہیں کہنا اس کے ساتھ ایک اور کام کرنا ہے اب صبح ہوئی اصحاب میدان میں گئے قتال شروع ہوا
اب صحاب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مسلمہ کہتے بھی کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اب اصحاب نے اللہ اکبر کہنا بند کر دیا اور کیا کہا، یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، یہ کہنے لگے، یہ پکارنے لگے۔ اب مسلمہ کذاب کے ساتھی یہ نہیں کہہ رہے تھے، فرق واضح ہو گیا، فرق واضح ہو گیا، اپنے کون ہیں اور بگانے کون ہیں۔ آج بھی فرق یہی ہے، تو صرف اللہ اکبر کہتا ہو وہ اپنا نہیں ہے، تو ساتھ میں کہنا یا رسول اللہ کہے وہ اپنا ہے، ہمارا ہے۔ ہمارا کون ہے؟ یہ کہتا ہو یا رسول اللہ، کیا کہتا ہو؟ اب اس دن کیا ہوا، لوگوں نے کہا یا محمد یا محمد یا محمد، یہ کہتے گئے، لڑتے گئے، مرتے گئے، مارتے گئے، شام کو فتح ہو گئی، مسلمہ کذاب مارا گیا، قتل ہو گیا۔ اب شام کو فتح ہوئی نا، جنگ کے خاتمے کے بعد اصحاب رسول آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور کیا بات کر رہے ہیں؟ اصحاب کہتے ہیں یار جنگیں بہت لڑی ہیں، بدر میں گئے، احد میں گئے، حنین میں گئے، احزاب میں گئے، جنگیں بہت لڑی، لیکن جس طرح آج لڑے ہیں، آج لڑنے کا مزہ ہی آ گیا ہے، آج لڑنے کا مزہ آ گیا۔ وہ نہیں کہتے چس آ گئی آج یار، آج مزہ آ گیا ہے، آج چس آ گئی ہے۔ ایک نے کہا کیوں، اس کی کیا وجہ ہے، اور آج لڑنے میں کیا فرق تھا؟ تو جملہ سنیے، تو صحابہ نے کہا ہوگا اس سے پہلے خدا کے لیے لڑ کے آ رہے تھے، آج پہلی بار مصطفیٰ کے لیے لڑ کے آئے ہیں، آج پہلی بار مصطفیٰ کے لیے لڑ کے آئے اور مر کے آئے ہیں، اور آج لڑنے کا مزہ ہی آ گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جو شروع سے اصحاب رسول کے زمانے سے یہ نعرہ لگ رہا ہے اور آج تک لگتا رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ نعرہ لگتا رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت زندہ باد۔ ایک میں نے آپ کو واقعہ سنانا ہے، کوئی ایک پیغام دینا ہے، بس آپ کا وقت زیادہ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنے اصحاب کو فرمایا اے صحابہ، مجھے اللہ کی ذات نے دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ دو باتیں میرے سامنے پیش کی گئیں اور فرمایا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، جو آپ انتخاب کریں گے اس کو مان لیا جائے گا۔ تو پھر آپ نے فرمایا وہ دو باتیں پتہ کون سی ہیں؟ تو اصحاب نے عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی ذات نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ چاہیں، اگر آپ چاہیں، اگر آپ کی منشا ہو، آپ کی مرضی ہو، آپ کی رضا ہو، آپ اگر مان جائیں تو آپ کی آدھی امت کو بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا۔ آپ کی آدھی امت کو حساب کے بغیر معاف کر دیا جائے گا۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسری یہ ہے کہ امت کو معاف نہ کیا جائے، قیامت کے دن آپ کو اپنی امت کی شفاعت کا موقع عطا فرمایا جائے۔